اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ سلطان ابراہیم ادھم روح اللہ روحہ، یعنی حضرت شاہ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کا بقیہ، خدا ان کی روح کو تازہ کرے۔ اس نیک نام نے تخت پر سے سنا، رات کو بالا خانے پر کھٹکا اور شور و غل، محل کی چھت پر بھاری قدم، دل میں کہا ایسا پتا کس کا ہے؟ انہوں نے محل کی کھڑکی پر پکارا کون ہے؟ یہ یقیناً کوئی انسان نہیں ہے، بھوت ہے۔ کچھ عجیب لوگوں نے سر نیچے کر کے کہا ہم رات میں تلاش میں پھر رہے ہیں۔ ہائے کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اونٹ۔ ان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہائے اونٹ کو چھت پر کس نے ڈھونڈا ہے؟ پھر انہوں نے ان سے کہا آپ تخت اور رتبے میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ واقعہ ہوا، پھر آپ کو کسی نے نہ دیکھا، پری کی طرح انسانوں سے غائب ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت اپنے تخت شاہی پر سو رہے تھے کہ چھت پر سے چلنے پھرنے کی آوازیں آئیں۔ انسان کی تو یہ مجال نہیں کہ شاہی بالا خانے پر رات میں چڑھ آئے، یقیناً کوئی بھوت پریت ہے۔ اوپر سے ان لوگوں نے جھانک کر کہا ہم تلاش میں پھر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اونٹ کو بالا خانے پر آج تک کسی نے نہیں تلاش کیا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر اونٹ چھت پر تلاش کرنا غلط ہے تو خدا کو تخت و تاج پر تلاش کرنا کون سی درست بات ہے؟ بس اس واقعہ کے بعد ان کے حالات بدل گئے اور وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کا باطن پوشیدہ تھا اور وہ لوگوں کے سامنے تھے۔ لوگ داڑھی اور گدڑی کے سوا کب دیکھتے ہیں؟ جب وہ اپنی اور لوگوں کی نگاہ سے دور ہو گئے، عنقا کی طرح دنیا میں مشہور ہو گئے۔ سی مرغ کی جان جو کوہ کاف کی طرف چلی آئی، تمام لوگ اناپ شناپ اس کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ مشرق کی روشنی جب سبا میں پہنچی، لوگوں اور بلقیس میں شور مچ گیا، سب مردہ روحیں اڑنے لگیں، مردوں نے جسم کی قبر سے سر ابھارا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا لوگوں کی نظروں سے غائب ہونا یہ ہے کہ ان کے اوصاف باطنی اور مدارج کو لوگ نہ سمجھ سکے، اگرچہ وہ ان کے سامنے تھے، اس لیے کہ ظاہر بینوں کی نگاہ تو محض ظاہر پر ہوتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے استغراق کی وجہ سے دور ہو گئے اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بھی دور ہو گئے تو عنقا کی طرح ان کی شہرت ہو گئی۔ سی مرغ یہ جانور بھی لوگوں کی نگاہوں سے دور ہے، لہٰذا اس کا بھی بہت چرچا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت خلق یعنی بلقیس کی رعایا، مردہ روحیں زندہ ہو گئیں، جسم میں دبی ہوئی روح نے سر ابھارا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتا تھا کہ ہاں یہ آواز آسمان سے آ رہی ہے، اس آواز سے سب دین قوی ہوتے ہیں، دل کی شاخ اور پتے سبز ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سانس نے سور پھونکنے کی طرح مردوں کو قبروں سے رہائی دے دی۔ اس کے بعد تیرے لیے نیک بختی ہو، یہ گزر گیا، یقیناً اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آسمانی دعوت ہے۔ اس دعوت کا خاصہ یہی ہے کہ اس سے لوگوں کے ایمان بڑھتے اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس کی یقینی باتیں خدا کو معلوم ہیں، کچھ مشہور تھا وہ کہہ دیا گیا، بہرحال اس قصے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ اہل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیہ السلام مر آئیں ابلیس را ہر یکے اندر خور خود و مشکلات دین او دل او وسیط کردن ہر جنس مرغ ضمیرے بصفیران آ جنس مرغ او تمعا او، یعنی سبا والوں کے قصے کا بقیہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نصیحت اور رہنمائی بلقیس کی رعایا کو، ہر ایک کو اس کے اور اس کے دل اور دین کی مشکلات کے مناسب، اور ہر شخص کے دل کے پرند کی جنس کو اس کی جنس کے پرندوں کی آواز اور خوراک سے شکار کرنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اس کے مناسب اور اس کے ملک والوں کو ہر ایک کی استعداد کے مطابق رہنمائی کی۔ شکاری جس قسم کے پرندوں کا شکار کرتا ہے اسی قسم کی سیٹی بجا کر ان کو جمع کرتا ہے اور ان کے مناسب دانہ ڈالتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں مشتاقانہ سبا کا قصہ سناتا ہوں جب لالہ زار کی جانب باد سبا پہنچی۔ لاقت الاشباہ یوم وصلها عادت الاولاد صوب اصلها امت العشق خفی فی الامم مثل جود حوله یوم السقم ذلت الارواح من اشباحها عزت الاشباح من ارواحها ایها العشاق السقیا لکم انتم الباقون والبقیا لکم ایها السالون قوم وَأَشِقُوا ذَاكَ رِيحُ يُوسُفَ فَانْتَنشِقُوا، یعنی جسم اپنے وصل کے دن سے وابستہ ہو گئے، اولاد اپنی اصل کی جانب لوٹ گئی، عشق کی امت امتوں میں پوشیدہ ہے اس سخاوت کی طرح جس کے چاروں طرف بیماری کا دن ہے۔ روحوں کی ذلت ان کے جسموں سے ہے، جسموں کی عزت ان کی روحوں سے ہے۔ اے عاشقو، سیرابی تمہارے لیے ہے، تم باقی رہنے والے ہو اور بقا تمہارے لیے ہے۔ اے بے فکرو، کھڑے ہو جاؤ اور عشق کرو، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہے، سونگھ لو۔ اے سلیمانی منطق الطیر، آجا، جو مرغ آئے اس کی بولی بول، جبکہ تجھے اللہ تعالی نے پرندوں کی جانب بھیجا ہے، تجھے ہر پرند کے لہجے کا سبق پڑھا دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو اجسام روحوں سے محروم تھے وہ ان سے مل گئے، اجسام روحانیت کے غلبہ سے ارواح بن گئے۔ عاشق عوام میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ سخی کو فضول خرچ کہتے ہیں اور اس کی سخاوت سے اس کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں، اس طرح ان کی نظروں سے اس کی سخاوت پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ جب تک روح جسم میں دبی ہوئی ہے وہ ذلیل ہے، جب روح کا غلبہ ہو جاتا ہے تو جسم میں بھی شرافت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی زبان جانتے تھے، یعنی ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تعلیم دے۔ جو لوگ جبر کے قابل ہیں وہ ترک عمل کر بیٹھے ہیں اور ان کو اس عقیدے کا نقصان سمجھا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جبری پرند کو جبر کا نقصان سمجھا، پر ٹوٹے ہوئے پرند کو صبر کی تعلیم دے، صابر پرند کو تو اچھا رکھ اور معاف کر، انقا پرند کو قاف کے اوصاف پڑھا، کبوتر کو باز سے بچنے کا حکم دے، باز کو بردباری اور پرہیزگاری سکھا، اس چمگادڑ کو جو بے سر و سامان ہے اس کو نور کا ساتھی اور آشنا بنا، لڑاکا چکور کو تو صلح سکھا، مرغوں کو صبح کی علامات بتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ لوگ جو ناقص اختیار کے قائل ہیں ان کو صبر عن المعاصی کی تعلیم دے، جو لوگ معصیت سے رکے ہوئے ہیں، جو لوگ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو عالم غیب کی باتیں بتا،
جو لوگ نور سے محجوب ہیں ان کو نور عطا کر، لڑنے والوں کو صلح پر آمادہ کر، اہل حق اگر غلط بحثوں میں ہیں ان کو راہ حق کی علامت دکھا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح چلا چل، خود سے عقاب تک رہنمائی کر، اور اللہ ثواب کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غرض کے ہر آدمی کی اس کے مناسب حال اصلاح کر دے، یعنی دعوت سلیمانی پر بلقیس ایمان کے شوق سے مست ہو گئی اور اپنے ملک و سلطنت کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال دی، البتہ اس کو اپنے تخت شاہی سے جو بہت قیمتی تھا تعلق خاطر رہا۔ سب لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے، البتہ وہ لوگ جن میں استعداد اور قابلیت ہی نہ تھی وہ محروم رہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آزاد شدن بلقیس از ملک و مست شدن او از شوق ایمان او التفات ہمت او از ہما ملک منقطع شدن بوقت ہجرت الا از تخت، یعنی بلقیس کا ملک سے آزاد ہو جانا اور ایمان کے شوق سے اس کا مست ہو جانا، اور ہجرت کے وقت تمام ملک سے بجز تخت کے اس کی باطنی توجہ کا منقطع ہو جانا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے سبا کے پرندوں کے لیے ایک سیٹی بجائی اور سب کو باندھ لیا سوائے اس پرند کے جو بے جان اور بے پر تھا، یا جو مچھلی کی طرح پیدائشی گونگا اور بہرا تھا، نہیں میں نے غلط کہہ دیا، اگر بہرا سر رکھ دے خدا کی وحی کے سامنے وہ اس کو سننے کی طاقت دے دے۔ چونکہ بلقیس نے دل و جان سے پختہ ارادہ کیا، گزشتہ دنوں پر بھی اس نے افسوس کیا، اس نے مال اور ملک کو اس طرح چھوڑ دیا جو عاشقوں کے نام و ننگ کو چھوڑنے کی طرح تھا۔ وہ ناس پروردہ غلام اور باندیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سڑی ہوئی پیاس کی طرح تھے، باغات اور قلعے اور نہر کا پانی عشق کی وجہ سے نگاہوں کو بھٹی نظر آتے تھے۔ عشق اور غصہ غلبہ کے وقت عمدہ چیزوں کو آنکھ کے سامنے برا بنا دیتا ہے، زمرد کو گندنا دکھا دیتی ہے۔ عشق کی غیرت یہی لا کے معنی ہے، لا الہ الا ہو، یعنی اے پناہ کے طالب نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ کہ تجھے چاند کالی دیگ نظر آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی میرے کلام سے یہ شبہ نہ ہو کہ وحی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بدفطرت کو متاثر کر سکے، بلکہ وہ بھی اگر توجہ کرے اور طلب پیدا کر لے تو خدا اس کی مدد کر دیتا ہے اور اس میں صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو وقت ستارہ پرستی میں گزرا تھا اس کو ہر زمانے رفتہ کہا ہے۔ بلقیس مال و دولت سے ایسی بے نیاز ہوئی جس طرح عاشق نام و ننگ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ جن غلاموں اور کنیزوں کو ناز سے پالا تھا وہ اس کے لیے سڑی ہوئی پیاز بن گئی، تفریح کے اسباب اس کے لیے باعث تکلیف بن گئے۔ عشق اور غصے کی صلاحیت یہی ہے کہ جو چیزیں محبوب ہوتی ہیں اس حالت میں وہ مردود بن جاتی ہیں۔ جب انسان لا الہ کا قائل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے غیر اللہ ہیچ ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا حقیقی اثر یہی ہے کہ ما سوا اللہ نظروں میں بے وقت ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی مال اور کسی خزانے اور کسی سامان پر بجز تخت کے اس کو افسوس نہ ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے دل کے خیالات سے واقف ہو گئے، کیونکہ ان کے دل سے اس کے دل تک راستہ تھا۔ جو شخص چونٹی کی آواز سن لے، دور سے دور رہنے والوں کا راز سن لے،
جو چونٹی نے کہا کہ راز بتا دے، اس پرانی محراب کا راز بھی جان لے۔ اس نے دور سے دیکھ لیا کہ اس تسلیم و رضا والی کو اپنے تخت کی جدائی گراں ہوئی ہے۔ اگر میں اس کا سبب بتاؤں لمبا ہو جائے گا کہ اس کو تخت سے عشق اور محبت کیوں تھی۔ اگرچہ یہ پورا اور قلم خود بے حس ہے، وہ کاتب کا ہم جنس نہیں ہے، اس کے لیے مونس ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بلقیس کو سلطنت کی کسی چیز کے چھوڑنے پر افسوس نہ تھا، البتہ تخت کے چھوڑنے کا افسوس تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی اس قلبی کیفیت سے واقف ہو گئے، چونکہ دل سے دل تک راہ پیدا ہو چکی تھی اور باہمی تعلق استوار ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن لیتے تھے اور دور کے انسانوں کے دلی راز سمجھ لیتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے جنگل میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر پامال نہ کر دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات کو سن کر ہنس پڑے۔ وہ جس نے تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کر لیا ہے، یعنی بلقیس، اگر میں اس کی تفصیل کروں کہ بلقیس کو تخت سے کیوں محبت تھی تو گفتگو دراز ہو جائے گی، پھر بھی مجملاً بیان کرتا ہوں۔ قلم کاتب کا آلہ اور وہ اس کے لیے باعث محبت ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہر پیشہ ور کا اوزار بے جان ہے لیکن جاندار کے لیے مونس ہے۔ اس سبب کو میں معین کر کے بتا دیتا اگر تیری سمجھ کی آنکھ میں نمی نہ ہوتی۔ تخت کی بڑائی کی وجہ سے جو حد سے زیادہ تھی اس کا منتقل کرنا کسی طرح ممکن نہ تھا، باریک کام تھا، اس کے ٹکڑے کرنا خطرناک تھا، جیسا کہ آپس میں بدن کے جوڑ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، غرض یہ کہ ہر کاریگر کا آلہ اس کے لیے مونس ہوتا ہے۔ محبت کا تقاضا تو تھا کہ بلقیس تخت کو ساتھ لے آتی، لیکن چونکہ اس کی لمبائی چوڑائی بہت تھی، اس کو منتقل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کو توڑ کر اس وجہ سے نہ لا سکتی تھی کہ اس پر بہت نازک اور باریک کام تھا، وہ خراب ہو جاتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ آخر میں اس کے لیے تخت و تاج بے وقت ہو جائے گا، جب وحدت سے جان برآمد ہوگی اس کی شان کے مقابلے میں جسم کی شان نہ رہے گی۔ جب موتی سمندروں کی گہرائی سے باہر آئے گا تو کوڑے کرکٹ اور کانٹے کی طرف نظر نہ کرے گا۔ جب شعلہ بار سورج نکلتا ہے، دم عقرب یعنی ستارے کو کون ٹھکانہ بناتا ہے، لیکن بائیں ہمہ اس وقت اس کے تخت کو منتقل کرانا چاہیے تاکہ ملاقات کے وقت خستہ دل نہ ہو، اس کی بچگانہ خواہش پوری ہو جائے۔ ہمارے لیے آسان اور اس کو بہت پیارا ہے تاکہ پریوں کے دسترخوان پر دیو بھی ہو، پھر وہ تخت اس کے جان کے لیے باعث عبرت بنے، جیسا کہ ایاس کے لیے گدڑی اور چپل، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ کس چیز میں پھنسی تھی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر بلقیس کے قلب کی حالت واضح ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ روحانی عروج کے بعد اگرچہ تخت وغیرہ کی محبت مٹ جائے گی، لیکن فی الحال چونکہ اس کو تخت کے رہ جانے کا رنج ہے، لہٰذا اس کو منگوانا چاہیے۔ فنا کے بعد جب بقا حاصل ہو جاتی ہے تو تمام مادیات بے وقت ہو جاتی ہیں۔ جب سمندر سے موتی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس کے خس و خاشاک کی طرف نظر نہیں کرتا ہے۔ جب سورج طلوع ہو کر آتا ہے تو ستارے جو برج عقرب میں دم عقرب کی طرح جمع ہو جاتے ہیں، ان کی طرف کوئی نگاہ نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے یہاں اس کو منتقل کرا لینا چاہیے۔
بلقیس کی تخت سے محبت بچگانہ فعل تھا، جنون کے ذریعے اس کو بآسانی منتقل کیا جا سکتا ہے، یا وہ ہمارے نزدیک بے وقت ہے، اخروی نعمتوں کے ساتھ یہ دنیاوی نعمت بھی موجود رہے۔ مشہور ہے کہ ایاز نے اپنی اصلی گدری اور جنگلی چپل خزانے میں محفوظ کر رکھے تھے، اور ان کو جا کر دیکھ کر وہ اپنی اصلی حالت یاد کرتا تھا۔ اسی طرح تخت بلقیس کے لیے باعث عبرت ہوگا کہ اس کی پہلی حالت کس قدر خراب تھی کہ وہ تخت جیسی چیزوں سے محبت کرتی تھی۔ پہلے دنیا کی مسخرفات میں پھنسی ہوئی تھی، اب روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خاک اور نطفے کو اور مزعہ کو خدا ہماری نظروں کے سامنے رکھتا ہے۔ اے بدنیت، میں تجھے کہاں سے لایا ہوں کہ اس سے تجھے شرم آتی ہے؟ تو اس کے زمانے میں اس کا عاشق تھا، اس وقت اس فضیلت کا منکر تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی خلقت کے مراتب بیان فرما کر یہ ظاہر فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اپنے فضل سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کی ابتدا ان چیزوں سے ہے جن کے ذکر سے بھی اس کو شرم آتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے انسان کو منی سے بنایا، پھر اس کو نطفہ کیا، پھر ہم نے نطفے سے علقہ، پھر علقہ سے مدغہ بنایا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت عطا کر دی۔ مضغہ گوشت کا لوتھڑا کو کہتے ہیں۔ انسان زبان حال سے اپنی ابتدائی حالت سے ترقی کرنے کا منکر تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کرم گویا اس انکار کا رد ہے جو تو نے خاک ہوتے ہوئے پہلے کیا تھا۔ تیری پیدائش تیرے انکار کے خلاف دلیل ہو گئی۔ تیرا یہ بیمار دوا سے اور بگڑ گیا۔ مٹی سے اس کام کا تصور کہاں؟ نطفہ میں جھگڑالو پن اور انکار کہاں؟ چونکہ تو اس وقت بغیر دل اور سر کے تھا، تو فکر اور انکار کا منکر تھا۔ مٹی ہونے کی حالت میں جب تو نے انکار کیا، تیرے اسی انکار سے تیرا حشر ثابت ہو گیا۔ پس تیری مثال اس زنجیر پیٹنے والے کی سی ہے کہ اس کے اندر سے مالک کہے کہ مالک نہیں ہے۔ زنجیر پیٹنے والا اس انکار سے سمجھ لے گا کہ وہ ہے، تو حلقہ سے کبھی دست بردار نہ ہوگا، تو تیرا انکار ہی واضح کرتا ہے کہ وہ مٹی سے 100 طرح حشر کر دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کو اس قدر فضیلت دینا اس انکار کا دفیہ ہے جو اس کی فطرت کر رہی تھی، یعنی انکار کے خلاف دلیل۔ جس انکار کو تو اپنے مدعا کی تائید سمجھتا تھا، وہی انکار تیرے مدعا کی تردید بن گیا، یعنی جس چیز کو تو اپنے موافق سمجھے ہوئے تھا وہی مخالف پڑی۔ مٹی میں یہ حیات اور استعداد صرف اللہ کی قدرت سے آئی ہے۔ یہ انسان نطفہ تھا، آج وہ اس حالت میں ہے کہ حشر و نشر کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے، تو دوبارہ اس کا حشر و نشر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیسے خارج ہو سکتا ہے؟ نطفہ ہونے کی حالت میں تجھ میں اس انکار کی صلاحیت نہ تھی۔ جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ تو جمادیت سے اس مرتبے پر پہنچا ہے کہ تجھ میں انکار کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، تو تیری یہ انکار کی صلاحیت اس بات کی دلیل ہو گئی کہ تیرا دوبارہ حشر ہو سکتا ہے۔ تیرا یہ انکار خود حشر کا اقرار اسی طور پر ہے کہ جیسا کوئی زید کو بلانے اس کے گھر پر جائے اور خود زید اندر سے یہ کہے کہ زید یہاں نہیں ہے، تو اس کا یہ اپنے ہونے کا انکار خود ہونے کا اقرار ہے۔ جمادیت سے ترقی کر کے اس مرتبے تک پہنچنا کہ حشر کا انکار کرتا ہے، خود حشر کو 100 دلائل سے ثابت کر رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
چند کاریگریاں ہو چکی، اے کب تک انکار؟ مٹی اور پانی سے حل عطا کا انکار سرزد ہوا، پانی اور مٹی کہتے ہیں کہ انکار نہیں ہے، بے خبر پکارتا ہے کہ خبر دینا نہیں ہے۔ میں اس کی 100 طرح سے تشریح کر دیتا، لیکن باریک بات سے طبیعت لغزش کھا جاتی ہے۔ اے بزرگ، میں نے اس کی تشریح سے خاموشی اختیار کر لی۔ سبا سے بلقیس کے تخت کے منتقل ہونے کے قصے کے لیے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان بننے تک مختلف مراتب میں اللہ کی کس قدر کاریگریاں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے حشر کا انکار کب تک ہو سکے گا؟ مٹی اور پانی میں یہ استعداد آ گئی کہ اس نے سورہ حل عطا کے مضمون کا جو کہ حشر و نشر سے متعلق ہے انکار کیا، تو آب و گل کا مرتبہ انکار تک ترقی کرنا خود حشر کے انکار کی نفی کرتا ہے۔ گھر کے اندر سے خود اپنے نہ ہونے کی خبر دینے کی خبر دینا نہیں سمجھ رہا ہے۔ میں اس مضمون کو کہ انکار خود اقرار ہو جاتا ہے مختلف طریقوں سے سمجھا سکتا ہوں، لیکن دقائق کا سمجھانا بعض کم فہموں کے لیے لغزش کا سبب بن جاتا ہے، لہٰذا میں خاموشی اختیار کرتا ہوں اور بلقیس کے تخت کے منتقل ہونے کی بات شروع کرتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے چارہ کردن سلیمان علیہ السلام در احضار تخت بلقیس الصبا، پیش از قدوم بلقیس، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تدبیر کرنا بلقیس کے تخت کو حاضر کرنے کے لیے بلقیس کے آنے سے پہلے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے صاف طور پر شکر سے کہا اس کے تخت کو فوراً حاضر کرو۔ ایک جن نے کہا کہ اس کے تخت کو ہنر سے آپ کے اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ آصف نے کہا میں اس کو اسم اعظم کے ذریعے اس کو آپ کے سامنے ایک دم حاضر کر دوں گا۔ اگرچہ جن جادو کا استاد تھا لیکن وہ آصف کے دم کرنے سے آیا۔ بلقیس کا تخت فوراً آ گیا، لیکن آصف کی وجہ سے نہ جنوں کے ہنر سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جنوں میں سے ایک بہت سرکش جن نے کہا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ آصف ابن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، انہوں نے کہا میں اسم اعظم کی برکت سے فوراً حاضر کر دوں گا۔ اگرچہ وہ جن بھی جادو کا استاد تھا، لیکن تخت کی آمد حضرت آصف کے دم کرنے کی برکت سے ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس پر اور اس جیسی سینکڑوں نعمتوں پر اللہ کی تعریف ہے جو میں نے رب العالمین کی جانب سے دیکھی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کی جانب دیکھا، فرمایا اے درخت تو احمق کو پھنسانے والا ہے، لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر کے سامنے بہت سے احمق ہیں جو سجدے کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے والا اور مسجود جان سے بے خبر ہیں، اس نے جان کی تھوڑی سی حرکت اور تھوڑا سا اثر دیکھا ہے۔ جس وقت وہ حیران اور دنگ ہوا تو اس نے دیکھا کہ پتھر نے بات کی اور اشارہ کیا، چونکہ اس نے خدمت کی نرد بے موقع کھیلی، پتھر کے شیر کو بدبخت شیر سمجھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت اور دوسری نعمتوں کے حصول پر اللہ تعالی کی تعریف کی۔ چونکہ تخت لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کو درخت کے لفظ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تو احمقوں کو اپنی محبت میں پھنساتا ہے۔ احمق لوگ تراشیدہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ بت کے پجاری اور بت دونوں روح سے بے خبر ہیں۔ ان بتوں میں روح کا تھوڑا سا اثر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی ان سے حرکت یا بات کا صدور ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ عبادت کی بازی بے موقع کے لیے کھیلتے ہیں، پتھر کے بت کو حقیقی شیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حقیقی شیر نے کرم سے سخاوت کر دی، فوراً کتے کے سامنے ہڈی ڈال دی، کہا اگرچہ وہ کتا راہ راست پر نہیں ہے لیکن ہمارا ہڈی ڈالنا عام مہربانی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیر حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے استدراج کے لیے بتوں سے اس طرح کی کرامات ظاہر کرا دیتا ہے، یعنی کتے کو ہڈی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، لہٰذا کتے جیسی بد نظر کو بھی غذا مہیا فرما دیتا ہے۔ چونکہ اس قصے میں بتوں کی گفتگو کا ذکر ہے اس لیے اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ یاری خواستن حلیمہ رضی اللہ عنہا از بتاں چوں عقیب فطام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را گم کردہ بود او لرزیدن او سجدہ بتاں او گواہی دادن ایشاں بر عظمت کار محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بتوں سے مدد چاہنے کا قصہ۔ جب دودھ چھڑانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کر دیا تھا اور لرزنا اور بتوں کا سجدہ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی بڑائی پر گواہی دینا۔ میں تجھ سے حلیمہ کے راز کا قصہ کہتا ہوں تاکہ اس کی داستان تیرے غم کو دور کر دے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے دودھ چھڑایا، ان کو ریحان اور گلاب کی طرح ہتھیلی پر رکھا، وہ ان کو ہر اچھے برے سے بچاتی تھی تاکہ ان شہنشاہ کو دادا کے سپرد کر دے۔ جب وہ خوف کی وجہ سے امانت کو لائی، کعبہ میں پہنچی اور وہ حتیم میں آئی، ہوا کی جانب سے آواز سنی کہ اے حتیم تجھ پر بہت بڑا سورج چمکا ہے، اے حتیم آج تجھ پر بہت جلد آئیں گے لاکھوں نور سخاوت کے سورج سے، اے حتیم آج تجھ میں سامان لا رہا ہے وہ باحشمت شاہ نصیبہ جس کا قاصد ہے، اے حتیم بے شک آج اثر نو تو بالائی روحوں کی منزل بنے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے سعدیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، ان کا نام حلیمہ ہے۔ بتوں کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سننا، چونکہ اس سے پہلے شق صدر کا واقعہ ہو چکا تھا، اس سے خائف تھیں اور حضور کی بہت زیادہ نگرانی کرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حفاظت کرتی تھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح حالت پر ان کے دادا کے سپرد کر آئیں۔ بیت اللہ کی زمین کا وہ حصہ جو تعمیر سے باہر ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے غیب سے یہ آواز سنی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پاک لوگ کی روحیں جماعت گروہ شوق سے مست ہو کر ہر جانب سے تیرے اندر آئیں گی۔ حلیمہ اس آواز سے حیران ہو گئی، نہ کوئی سامنے تھا نہ گدی کی جانب، چھیوں جانب انسان سے خالی، اور یہ آواز پے در پے آئی، اس آواز پر جان قربان ہے۔ اس نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھا دیا تاکہ وہ اس اچھی آواز کی جستجو کرے۔ وہ اس وقت ہر جانب نظر ڈال رہی تھیں کہ وہ رازوں کو بتانے والا شاہ کہاں ہے، کہ ایسی بلند آواز دائیں اور بائیں سے آ رہی ہے، اے خدا پہنچانے والا کہاں ہے۔ جب انہوں نے نہ دیکھا، حیران اور نا امید ہو گئیں، بدن بیت کی شاخ کی طرح لرزنے والا ہو گیا۔ وہ اس بھلے بچے کی طرف لوٹ آئیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ نہ دیکھا، ان کے دل پر حیرانی در حیرانی آ گئی، غم سے اس کی جگہ
بہت تاریک ہو گئی، مکانات کی جانب دوڑی اور چیخی کہ میرے موتی کو کس نے لوٹ مچائی ہے، میرے موتی کی کس نے لوٹ مچائی ہے۔ مکہ والوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہاں کوئی بچہ ہے۔ اس نے اس قدر آنسو بہائے اور فریاد کی کہ اس سے دوسرے رونے لگے، چھاتی پیٹتے ہوئے اتنا زیادہ روئی کہ اس کے رونے سے دوسرے رونے لگے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آواز کی جستجو میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود سے اتار کر زمین پر بٹھا دیا، جس کی آواز آ رہی ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اسرار کھل رہے ہیں۔ آواز لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس بچے کے ہونے کا بھی علم نہیں، چہ جائی کا یہ معلوم ہو کہ کون لے گیا ہے۔ حضرت حلیمہ اس رنج میں اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئیں کہ سب کو رلا دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت پیر عرب کے دلالت کرد حلیمہ رضی اللہ عنہا را با استعانت از بتاں، یعنی اس بوڑھے عرب کی حکایت جس نے حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بتوں سے مانگنے کی طرف رہنمائی کی۔ ایک بوڑھا شخص لاٹھی تھامے سامنے آیا کہ اے حلیمہ، آخر تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے دل سے ایسی آگ بھڑکائی ہے اور ماتم سے جگروں کو جلا دیا ہے؟ اس نے کہا میں احمد کی معتمد دایاں ہوں، میں ان کو لائی تھی کہ دادا کے سپرد کر دوں۔ جب میں حتیم میں پہنچی بہت سی آوازیں آئیں اور میں نے ہوا میں سے سنی۔ جب میں نے ہوا میں سے وہ آوازیں سنی، اس آواز کی وجہ سے میں نے بچے کو زمین پر بٹھا دیا تاکہ میں دیکھوں کہ یہ کس کی آواز ہے، کیونکہ بڑی لطیف اور بہت پسندیدہ آواز ہے۔ نہ میں نے اپنے چاروں طرف کسی کا نشان پایا، نہ ایک لمحہ کے لیے آواز بند ہوئی۔ جب میں دلی حیرانیوں کے ساتھ واپس لوٹی، میں نے بچے کو وہاں نہ دیکھا۔ ہائے دل! اس نے اس سے کہا اے بٹیا غم نہ کر، میں تجھے ایک شاہ کا پتہ بتاتا ہوں، اگر وہ چاہے گا تو بچے کا حال بتا دے گا، کیونکہ وہ بچے کی منزل اور سفر کو جانتا ہے۔ تو حلیمہ نے کہا میری جان قربان ہو تجھ پر اس بہتر اور اچھی آواز والے بزرگ۔ ہاں، اس شاہ نظر کو مجھے دکھا دے جس کو میرے بچے کے حال کی خبر ہو۔ وہ اس کو عزا کے سامنے لے گیا کہ یہ بت غیبی خبریں دینے میں غنیمت ہے، ہم نے ہزاروں گمشدہ اس کی وجہ سے پا لیے ہیں جب ہم حقیقت سے اس کی عقیدت سے اس کی طرف دوڑے ہیں۔ بوڑھے نے اس کو سجدہ کیا اور فوراً کہا اے عرب کے خدا، اے سخاوت کے دریا۔ اس نے کہا اے عزا، تو نے بہت سے کرم کیے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے جالوں سے رہائی پائی ہے۔ تیری مہربانی کا عرب پر حق ہے جو فرض بن گیا ہے، حتیٰ کہ عرب تیرا فرما بردار ہو گیا ہے۔ یہ حلیمہ سعدیہ تیری امید پر تیرے بیت کی شاخ کے سائے میں آئی ہے کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ گم ہو گیا ہے، اس بچے کا نام محمد ہے۔ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، وہ سب بت فوراً اوندھے منہ اور سجدہ کرنے والے ہو گئے کہ اے بوڑھے جا، یہ کیا تلاش ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کی وجہ سے ہماری معزولی ہے، ہم اس کی وجہ سے اوندھے اور سنگسار ہیں، ہم اس کی وجہ سے کھوٹے اور بے رونق ہیں۔ وہ خیالی باتیں کہ جو ہم سے دیکھی ہیں اہل ہوا نے فطرت کے زمانے میں کبھی کبھی گم ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا دربار کا وقت آ گیا ہے۔ پانی آ گیا، اس نے تیمم کو توڑ دیا ہے۔ او بوڑھے دور ہو جا، فتنہ نہ بھڑکا، خبردار احمدی رشک سے ہمیں نہ جلا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عزا مکہ کا مشہور بت تھا، ہم نے اس کے بتانے سے بہت سی گمشدہ چیزیں پا لی ہیں، تیرے بتانے سے بہت سی ہلاکتوں سے نجات پائی ہے، تیرا حق ادا کرنا عرب پر فرض ہو گیا ہے، اسی لیے تمام عرب تیرا مطیع ہے۔ بوڑھے کی زبان پر لفظ محمد آیا۔ عزا اور اس کے ماحول میں جو بت تھے، ان بتوں نے کہا کہ اس بچے کی تلاش کیوں کرتا ہے جس کی باسط ہماری معزولی کا سبب ہے، اس کے ظہور کے بعد ہماری کوئی عزت اور وقت نہ رہے گی۔ بت پرستوں نے جو کچھ ہمارے حیرت انگیز واقعات دیکھے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ زمانہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا ہے، اس کو فطرت کہا ہے۔ اس عزا بت نے بوڑھے سے کہا، حضور کی بعثت سے ان کی شان و شوکت ختم ہو گئی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، او بوڑھے خدا کے لیے تو دفع ہو تاکہ تو تقدیر کی آگ سے نہ جل جائے، یہ کیا اژدہے کی دم دبانا ہے، تو جانتا ہے کہ کیسی خبر لانا ہے، اس خبر سے دریا اور کان کا دل خون ہو گیا ہے، اس خبر سے ساتوں آسمان لرز جائیں گے۔ جب بوڑھے نے پتھروں سے یہ باتیں سنی، اس پرانے بوڑھے نے لاٹھی پھینک دی۔ اس آواز کے لرزے اور خوف اور ڈر سے بوڑھے کے دانت بجنے لگے۔ جس طرح کے جاڑوں میں ننگا انسان وہ کانپ رہا تھا، وہ کہتا تھا ہائے ہلاکت۔ جب اس حلیمہ نے بوڑھے کو اس حالت میں دیکھا، اس عجب بات سے عورت نے تدبیر کو گم کر دیا۔ بولی، اے بوڑھے، اگرچہ میں مصیبت میں ہوں لیکن حیرت در حیرت میں ہوں۔ کسی وقت ہوا مجھ سے باتیں کرتی ہے، کسی وقت پتھر مجھے ادب سکھاتے ہیں۔ ہوا حروف کے ذریعے مجھ سے باتیں کرتی ہے، مجھے پتھر اور پہاڑ چیزیں سمجھاتے ہیں۔ کبھی میرے بچے کو غیبی لے جاتے ہیں، آسمان کے سبز پوش غیبی، کس سے فریاد کروں، کس سے شکوہ کروں، اب میں دیوانی اور پریشان ہو گئی ہوں۔ اس کی غیرت نے غیب کی تشریح کرنے سے میرے ہونٹ بند کر دیے ہیں، بس اتنا کہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کوئی انسان اژدہے کی دم کو مسلے تو یہ انتہائی خطرناک کام ہے، چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب کے سامنے ان کی آب و تاب ماند پڑ جائے گی۔ بوڑھے نے بت کی یہ باتیں سن کر گھبرا کر اپنی لاٹھی پھینک دی۔ خوف میں دانت بجنے لگتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے بوڑھے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں پریشان ہوں لیکن عجائب کے ظہور سے حیرت میں ہوں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے ہوا سے باتیں سنی تھیں۔ بچپن میں شق صدر کے واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے اٹھا کر لے گئے تھے، یعنی غیبی حالات اور اشارات کو میں راز میں رکھنا چاہتی ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب اگر میں کوئی دوسری بات کہوں، لوگ مجھے پاگل پن کی زنجیر میں باندھ دیں گے۔ بوڑھے نے ان سے کہا، اے حلیمہ، خوش ہو جا، شکر کا سجدہ کر اور چہرے کو نہ نوچ، تو فکر نہ کر، کیونکہ وہ گم نہ ہوگا بلکہ عالم اس میں گم ہو جائے گا۔ ہر وقت رشک اور غیرت کی وجہ سے اس کے آگے اور پیچھے لاکھوں نگہبان اور محافظ ہیں۔ تو نے یہ نہیں دیکھا وہ ہنرمند بت تیرے بچے کے نام سے کس طرح سرنگوں ہو گئے؟ یہ روئے زمین پر عجب زمانہ ہے، میں بوڑھا ہو گیا، میں نے ایسا نہ دیکھا تھا۔ اس رسالت سے جب پتھر فریاد کرنے لگے، گناہگاروں پر کیا چیز مسلط کرے گی؟ اپنے معبود ہونے میں پتھر بے قصور ہیں، تو مجبور نہیں ہے کہ اس کا بندہ ہے۔ جو مجبور ہے وہ ایسا خوف زدہ ہے، تو مجرم پر کس قدر بندشیں ہوں گی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر وہ غیبی باتیں لوگوں سے کہوں گی وہ مجھے دیوانہ سمجھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فکر نہ کرو، گم نہ ہوں گے بلکہ عالم کی عظمت میں گم ہو جائے گا۔ یہ بات بوڑھے نے حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ عنہا سے کہی۔ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ عزا بت سرنگوں ہو گیا تھا، رسالت کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا۔ بت غیر اختیاری طور پر معبود بنے ہیں، جب ان کا یہ حال ہے تو ان کے پجاری جو با اختیار ہیں اور پوجنے میں مستر نہیں، ان کا انجام تو بہت ہی برا ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خبر یافتن جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب از گم کردن حلیمہ رضی اللہ عنہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را او طالب شدن او گرد شہر او نالیدن او بردر کعبہ او از حق درخواست کردن و آواز از درون کعبہ شنودن او یافتن او محمد صلی اللہ علیہ وسلم را، یعنی حضور کے دادا عبد المطلب کو حلیمہ رضی اللہ عنہا سعدیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کر دینے کی خبر ملنا اور ان کا شہر کے چاروں طرف ڈھونڈنا اور کعبہ کے دروازے پر رونا اور اللہ تعالی سے درخواست کرنا اور کعبہ کے اندر سے آواز کا سننا اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینا۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خبر پائی حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے برملا رونے کی اور ایسے زور کی آواز اور نعروں سے کہ جن کی آواز 1 میل تک پہنچ رہی تھی، فوراً عبد المطلب سمجھ گئے کیا ہوا ہے، سینہ کو بھی کرتے تھے اور روتے تھے، رنج سے کعبہ کے دروازے پر سوزش کے ساتھ آئے کہ اے رات کے راز اور دن کے بھید کے جانکار، میں اپنے لیے کوئی ایسا ہنر نہیں دیکھتا ہوں کہ جس میں مجھ جیسا تیرا ہمراز بنے، میں اپنے آپ میں کوئی ہنر نہیں دیکھتا ہوں کہ اس مبارک دروازے پر میں مقبول بنوں، یا میرے سر اور سجدے کی کوئی قدر ہو، یا میرے آنسوؤں سے قسمت جاگ اٹھے۔ لیکن اس در یکتا کی پیشانی میں اے کریم، میں نے تیری مہربانی کے بڑے آثار دیکھے ہیں کہ جو ہم جیسا نہیں ہے، اگرچہ ہم میں سے ہے، ہم سب تانبا ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کیمیا ہیں۔ وہ عجائب جو میں نے اس میں دیکھے ہیں میں نے کسی دوست اور دشمن میں نہیں دیکھے ہیں۔ تیری مہربانی نے حواس کو جو اس کو بچپن میں عطا کیا ہے، کسی نے 100 سال کے مجاہدے کے بعد بھی اس کی مثال پیش نہیں کی ہے۔ جب میں نے یقینی طور پر تیری عنایتیں دیکھ لی ہیں اس پر تو وہ تیرے دریا کا ایک موتی ہے، میں اسی کو تیرے پاس سفارشی لایا ہوں، اے حال کے جاننے والے اس کا حال ہمیں بتا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز 1 میل تک جا رہی تھی۔ عبد المطلب فوراً سمجھ گئے کہ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کر دیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جس کی وجہ سے تیرا ہمراز بنوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تیری مہربانی کے آثار دیکھے ہیں، اگرچہ وہ ہم میں سے ہیں، لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہیں۔ ان کے بچپن میں جو فضیلت تو نے ان کو عطا کر دی ہے 100 سال کے مجاہدے سے بھی کسی کو حاصل نہ ہو سکی۔ میں ان کو سفارشی بناتا ہوں، ان کے طفیل، ان کا حال ہمیں بتا دے وہ کہاں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
فوراً کعبہ کے اندر سے آواز آئی کہ وہ ابھی اپنا چہرہ تجھے دکھا دے گا۔ وہ 200 اقبال مندیوں کے ساتھ ہماری جانب سے نصیبہ ور ہے۔ 200 فرشتوں کی جماعت کے ذریعے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہم اس کے راز کو عالم میں مشہور کریں گے، اس کے باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے۔ پانی اور مٹی سونے کی کان تھی، ہم زرگر ہیں۔ ہم کبھی اس کو پازیب اور کبھی انگوٹھی تراشتے ہیں، کبھی ہم اس کو تلواروں کے پرتلے بناتے ہیں، کبھی اس کو شیر کی گردن کا پٹا بناتے ہیں۔ ہم کبھی اسے تخت کے پھول بناتے ہیں، کبھی کشور کشا سروں کے تاج۔ ہم اس مٹی سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ تسلیم و رضا کی نشست پر واقع ہوئی ہے۔ کبھی ہم اس سے ایسا شاہ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو شاہ کے سامنے عاشق بنا دیتے ہیں۔ اس سے لاکھوں عاشق اور معشوق نالہ و فریاد اور جستجو میں ہیں۔ ہمارا یہ کام ہے اس شخص کے اندھے پن کے خلاف جو ہمارے کام کے ساتھ جان کا میلان نہیں رکھتا ہے۔ یہ بزرگی ہم مٹی کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم بے سر و سامان لوگوں کے سامنے نعمت پیش کرتے ہیں، کیونکہ مٹی غبار آلود شکل رکھتی ہے اور باطن میں نورانی صفات رکھتی ہے۔ اس کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے۔ اس کا باطن موتی کی طرح ہے اور ظاہر پتھر کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خواجہ عبد المطلب کو کعبہ کے اندر سے جواب ملا، تم عنقریب ان کا چہرہ دیکھ لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال عالم پر کھلے، باطنی احوال کو اللہ سے ان کو باطنی احوال کہ اللہ سے ان کو کون سا قرب حاصل ہے اس تک رسائی نہیں ہو سکی۔ پانی اور مٹی سے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے مختلف مراتب ہیں۔ اسی خاک سے لاکھوں عاشق و معشوق پیدا ہوتے ہیں جو عشق کی وجہ سے نالہ و فریاد میں مصروف ہیں۔ ہمارے یہ کارنامے منکروں کے انکار کے باوجود جاری ہیں۔ مٹی کو فروتنی کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ اس سے اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ زمین کا ظاہر غبار آلود ہے لیکن اس کا باطن پر انوار ہے جس سے لالہ و گل رونما ہوتے ہیں۔ زمین کا باطن موتی اور ظاہر پتھر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔